بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے متعلق جانیں گے۔ ناظرین، دجال یہودیوں کی نسل میں سے ہوگا جس کا قد بہت بڑا ہوگا۔ دجال کا رنگ سرخ یا پھر گندمی ہوگا۔ جسم پر بے انتہا بال ہوں گے، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے۔ دجال کی ناک چونچ کی طرح ہوگی، سر کے بال اپشوں کی طرح ہوں گے۔ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدرے ناخنا ہوگا۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مسلمان آسانی سے پڑھ لے گا۔ ناظرین، اس کی آنکھ سوئی ہوگی مگر اس کا دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت مطمئن اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے وہ نبوت اور خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ ناظرین، دجال کی سواری ہی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تحت نگاہ مسافت کو دجال طے کر لے گا۔ دوستو، دجال ایک جھوٹا اور مکار ہوگا۔ اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین کے اندر خزانے بھی دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی پیداوار زیادہ ہوگی، درختوں پر بھی پھل آ جائیں گے۔ ناظرین، دجال کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگ ہاں میں جواب دیں گے۔ پھر دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماں اور باپ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دجال کی رفتار آندھی کی طرح تیز اور بالوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدے بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر ایک چپے کو روند دے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کریں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے گھس نہ پائے گا۔ ذلیل و خوار ہو کر واپس مدینہ المنورہ کا رخ کرے گا۔ دوستو، اس وقت مدینہ المنورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔ یہاں پر بھی اسے منہ کی ہی کھانی پڑے گی۔ ناظرین، انہی دنوں مدینہ المنورہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے بھاگ پڑیں گے۔ شہر سے نکلتے ہی دجال انہیں نگلے گا۔ ناظرین، بالآخر ایک بزرگ اس سے بحث و مباحثہ کے لیے نکلیں گے اور اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ دجال کے لشکر کو اس کی باتیں ناگوار گزریں گی، لہٰذا اس کے قتل کرنے کا فیصلہ کریں گے، لیکن چند لوگ آڑے آ کر اس کے قتل کو روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی عروج کی خبر دی تھی۔ دوستو، دجال اس بزرگ کی بات سن کر آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کے قتل کا حکم دے دے گا۔ درباری فوراً ہی اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ پھر دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں ہی خدا ہوں۔ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے کے بعد ہمارے ایمان اور بھی تازہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر زندہ کر لے گا۔ وہ بزرگ کہیں گے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو کر دوبارہ بزرگ کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دفعہ دجال کی طاقت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کے بزرگ کو اپنی جہنم میں ڈال دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی آخرالزماں علیہ السلام وہاں تشریف لا چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن تک رہے گا۔ ایک دن 1 سال، دوسرا 1 مہینہ اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی معمول کے مطابق ہوں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن بظاہر صورتحال دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بلبوتے پر پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس کی شکست بظاہر تو مشکل ہوگی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا تو سبھی کو یقین ہوگا۔ ناظرین، حضرت امام مہدی آخرالزماں علیہ السلام اور تمام مسلمان اسی امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے اور مسلمان نمازوں کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر آفاق مسجد میں جامعہ اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ ملی شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیں گے۔ یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر بھی ہوگا۔
امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال سے جنگ کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے گلے گا جیسے نمک پانی میں گل جائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے، اور پھر حالت یہ ہوگی کہ ہر شجر و حجر بھی آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ، میرے پیچھے بھی یہودی ہیں۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ پھر وہ صلیب کو توڑ کر صلیب پرستی ختم کر دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کے بعد بہت زیادہ خوشحالی آ جائے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، مگر کوئی بھی اسے قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے قریب خدا کے لیے ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔